اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، ہمارا موضوع گفتگو امام زمانہ اور ارہاسات ہے۔ ارہاسات یہ عربی لفظ ہے، اس کے بارے میں اگر ترجمہ کریں تو ترجمہ اگر لغتاً دیکھنے جائیں تو لغتاً ہم کو کوئی ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اگر اصطلاحاً سمجھیں تو اس کا اصطلاحاً ترجمہ یہ ہے کہ ارہاسات مقدمے کو کہتے ہیں جو پہلے پیش آئے، اور ارہاسات اس کو کہتے ہیں کہ جو علامت کو ارہاسات کہتے ہیں، شرط کو ارہاسات کہتے ہیں۔ اب ان کو بنسبت امام زمانہ اگر ہم قیاس کریں تو اس میں ملتا ہے کہ امام زمانہ کے ظہور سے قبل جو ارہاسات، جو چیزیں نمودار ہوں گی وہ کیا ہے، یعنی جو علامتیں تحقق پائیں گی۔ تو علامتیں اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری متعدد علامتیں ہیں جن کے بارے میں روایتیں وارد ہیں، رسول اکرم سے بھی روایتیں وارد ہیں کہ ہمارا قائم جب ظہور کرے گا تو اس وقت یہ حال ہو چکا رہے گا کہ انسان صبح اپنے ایمان کے ساتھ کرے گا، شام ہوتے ہوتے اس کا ایمان اس سے رخصت ہو جائے گا۔ اس طرح سے بہت ساری روایتیں ہیں کہ جس میں ملتا ہے کہ کوفے میں شگاف ہوگا اور متعدد مرتبہ زلزلے آئیں گے، امام کا ظہور عاشر محرم کو ہوگا۔ یہ ساری علامتیں اور شرطیں بیان کی گئی ہیں، تو ان میں سے ہم ان شرطوں کو لیں گے کہ جو خود روایت میں وارد ہوئی ہیں، جن کے بارے میں روایت کہتی ہیں کہ حتیٰ کہ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا قائم ظہور کرے گا تو اس وقت اس قدر ظلم و جور کی بربریت رہے گی کہ ثلث دنیا جو ہے وہ اپنی موت سے مرے گی، اور ثلث جو ہے وہ تب جنگ اور قتال کے ذریعے سے موت کا آئے گی، اور ثلث وہ ہیں کہ جو باقی رہیں گے، یعنی اس دنیا کا ایک تہائی حصہ، ایک تہائی افراد باقی رہیں گے۔ جب امام کا ظہور ہوگا اس وقت حرب اور موت کے بعد صرف ایک تہائی افراد رہیں گے۔ اور حتیٰ رسول اکرم سے جو روایت ملتی ہے کہ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں الا اخبرکم باشتراط الساعہ، میں تمہیں اس وقت کی پیشن گوئی کروں کہ جس وقت وہ وقت خاص آئے گا، اس کی پیشن گوئی کروں۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط القیامہ اذا الصلوات و اتباع الشہوات، یعنی وہ وقت وہ آئے گا کہ جب نمازیں ضائع ہوں گی اور انسان شہوت پرستی کی طرف جائے گا، یعنی کہ انسان کو نماز اور ذکر خدا سے کوئی تعلق نہیں رہے گا اور وہ اپنی شہوت کی اتباع کرے گا۔ والمیل مع الاہواء وتعظیم الاصحاب المال وبیع الدین بالدنیا، یعنی وہ وقت ہوگا کہ انسان اپنے نفس کی پرستش کرے گا اور اصحاب مال، صاحب ثروت کی انسان تعظیم کرے گا، اور بیع الدین و دنیا، یعنی یہ وقت رہے گا کہ جب انسان اپنے دین کو دنیا کے عوض بیچ دے گا۔ میں نے کہا نا کہ صبح ایمان کے ساتھ کرے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ عصر تک اس کے پاس اس کا ایمان نہیں رہے، یعنی یہ وہی وجہ ہے کہ انسان کسی بھی وقت اپنے دین کو بیچ دے گا۔ اور اس لیے کہا عندما یذاب القلب المؤمن فی جوفہ کما یذاب الملح فی الماء، اس وقت مومن کی ایسی مثال ہوگی کہ پانی میں اس طریقے سے گھل مل جائے گا کہ اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون مومن ہے، یعنی بہت کم تعداد مومنین کی رہے گی۔ اس کے بعد رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں یا سلمان ان عندها یلیہم امرأ جورۃ و ذراء قسطۃ و عرفا ظلمۃ و امنا خونۃ، یعنی جو آمین ہوں گے وہی خائن ہوں گے، جو حاکم ہوں گے وہی ظالم ہوں گے، ظلم و جور کی ان کی حکومت رہے گی۔ اور اس کے بعد رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں یا سلمان عندها یکون منکر معروف والمعروف منکر، اللہ اکبر، یہ وہ مقام رہے گا کہ جب معروف منکر ہو جائے گا، یعنی کہ جو نیکی تھی، جو صالح عمل تھے، وہ اب انسان اس کو صالح نہیں سمجھے گا بلکہ اس کو منکر سمجھے گا۔ آج بھی آپ آج کے زمانے میں دیکھیں کہ ماڈرن زمانہ کیا ہے، ماڈرن زمانے میں جو لوگ فخر کرتے ہیں وہ فخر کس پر کرتے ہیں؟ فخر اس پر کرتے ہیں کہ ارے میرے بچے کو تو عربی آتی نہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا، کیا کریں بچے کو نہیں آتی، اردو پڑھنا نہیں آتی،
میرا بچہ ارے ہم سے صلاۃ نماز نہیں پڑھی جاتی، ہم سے روزے نہیں رکھے جاتے. تو اس طریقے سے لوگوں کے درمیان بیان کرتے ہیں گویا کوئی ایک فخریہ عمل انجام دے رہے ہیں. یعنی کہ اب ہم ماڈرن ہو چکے ہیں، اب مجھ سے یہ سب دقیانوسی چیزیں نہیں ہو سکتی. یعنی کہ جو معروف تھے، جو اسلام کے احکام تھے، ان کو اب دقیانوسی بولا جانے لگا. اور یہ اب تک تو یہ ہے کہ ان کو فقط دقیانوسی اور پرانی فکر کہا جاتا ہے، لیکن آخری کے زمانے میں جو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ منکر معروف ہو جائیں گے، معروف منکر ہو جائیں گے. یعنی کہ تب شراب نوشی جو ہے وہ بہت عام ہو جائے گی اور اس کو بہتر سمجھا جائے گا، اور نماز پڑھنا ایسا سمجھائے گا جیسے کوئی کبھی عمل انجام دے رہا ہے. وَيُؤْمِنِ الْخَائِنُ وَيَخُونُ الْأَمِينُ، یعنی یؤتمن، یعنی انسان اس پر تکیہ کرے گا کہ جو خائن ہے، جس کے اوپر انسان تکیہ نہیں کر سکتا، جو خائن ہے، لیکن لوگ اس پر تکیہ کریں گے. اور جو مومن ہے اس کے اوپر انسان تکیہ نہیں کرے گا بلکہ اس کی مذاق اڑائے گا. اور اس کے آگے امام رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں وَيُصَدِّقُ الْكَاذِبُ وَيَكْذِبُ الصَّادِقُ، یعنی یہ زمانہ وہ ہوگا کہ جب جھوٹے کو صحیح بولا جائے گا اور سچے کو جھٹلایا جائے گا. یعنی اس زمانے میں سچ اپنی وقار کھو دے گا، معروف اپنی اہمیت کھو دے گا. ایسے زمانے میں امام کا ظہور ہوگا. اور اس زمانے میں یہ ہے کہ تجارتیں ایسی ہوں گی کہ جو تجارت بسو ہوں گی، تجارتیں تو میں حلال و حرام کی تمیز نہیں رہے گی. اب امام زمانہ کے جو ظہور کے لیے اس طریقے کی متعدد علامتیں رسول اکرم سے رسول اکرم نے بیان کیا، چھٹے امام نے بیان کیا، اور متعدد ائمہ نے بیان کیا ارحاسات امام زمانہ کے سلسلے میں. اور بعض شروط بھی بیان کی کہ امام زمانہ کی ظہور کے لیے شرط کیا ہے. شرط یہ ہے کہ اس وقت امام ظہور کریں گے جب ان کے عدد محدود ہو جائیں گے، یعنی 313 کا عدد مکمل ہو جائے گا تب امام ظہور کریں گے. شرط اور علامت میں فرق کیا ہے؟ علامت اور شرط میں فرق یہ ہے کہ شرط جب تک تحقق نہ پائے گی تب تک ظہور نہ ہوگا، اور علامت وہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ساری علامت تحقق نہ پائیں اور امام کا ظہور ہو جائے. یہ بسیط سفر کا شرط اور علامت میں. تو بعض وہ ہے کہ جو امام کے ظہور کے لیے شرط ہیں، بعض وہ ہے کہ امام کے ظہور کے لیے علامت ہے. ہم کو امام کے ظہور کی شرطوں پر پورا ہونا ہے، یعنی ہمیں اپنے کردار کو ویسا کردار بنانا ہے کہ جو امام کے اصحاب کا کردار ہونا چاہیے، تاکہ ہم امام کے اس عدد کو مکمل کر سکیں. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.